اعلان کرے اس کا اور لوگوں کو سکھائے۔ اللہ پاک فرمائے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمۃ، سن لو نہ اس سے رائی برابر زیادہ تھا نہ کم تھا۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ۔ اب کلمۃ اللہ کتابیں لکھی ہیں، یہ بائبل سوسائٹی میں جائے نا آپ کو دیں گے کہ مسیح کلمۃ اللہ، قرآن سے حوالے دیں گے تفسیروں کے۔ بھائی یہ مخلوق ہے، تم کہتے ہو تمہارا محمد ہوگا مخلوق اور دوسرے وہ پیدا کیے، پیدا نہیں، یہ اللہ سے نکلا ہے اور اس دن سے ہی نکلا جس دن سے اللہ ہے۔ جب اللہ چلا آ رہا اس کے ساتھ ہی آ رہا۔ کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں تعلق کہ کلام جو میرے منہ سے باتیں نکلی گئی کہتے ہیں مجھ سے الگ ہے کوئی چیز، میں اور میرا کلام میرے اندر سے نکل رہا، اس لیے عیسیٰ اللہ ہی ہے۔ حالانکہ جب ان سے بات ہوتی ہے کہ جس قرآن کے ساتھ تم یہ ظلم کر رہے ہو کلمۃ اللہ، اس میں تو کلمے اتنے ہیں کہ ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور مدد کے لیے آ جائیں، سارے جہان کے درخت جائیں کلم بن جائیں۔ یہ ایسے یاد رکھنا اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، کلمے، ایک کلمہ نہیں کلمے۔ یہ سورہ لقمان میں بھی کہتا ہے اور سورہ کہف بھی اس پر ختم ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن سے پوچھنا تھا کہ جب وہ کہتا ہے کلمۃ اللہ تو تمہارا جعلی کلمۃ اللہ کہ اللہ میں سے اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے یا کچھ اور مانا؟ اللہ یہ قرآن میں کہتا دیکھ لو، سورہ الکہف ہے اور اس کی 109 نمبر آیت، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، جمع میرے رب کے کلمے لکھنے کے لیے اگر کہہ دیں سمندر سیاہی بن جاتے لَنَفِذَ الْبَحْرُ، تو سمندر ختم ہو جاتا قبل ان تنفذ کلمات ربی، مگر میرے رب کے کلمے ابھی تک ختم نہ ہوتے، رب کے کلمے نہ ختم ہوتے سمندر وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، بے شک ہم اس کے لیے اور بھی سمندر لے آتے، نہیں یہ ختم کوئی نہ ہوتے۔ یہ طرح سورہ لقمان میں بھی اللہ فرماتا وہاں 7 سمندروں کی بات کیا۔ اس لیے قرآن پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسیح کچھ اور چیز ہے۔ قرآن میں جو کلمۃ اللہ اس کو سمجھا کہ وہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، بیت کے جیسے شیخ الاکبر نے کہا کہ میں آپ زمین آسمان جو پنکھے وغیرہ سب کلمۃ اللہ، اس لیے یہ کلمے ختم نہیں ہوتے، بے شک سمندر لے آئیں سیاہیوں کے، سارا جہان کلمۃ اللہ۔ کلمۃ اللہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کو بنانے کے لیے کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں، باقی ساری دنیا جو ہے وہ بیچاری بے بس ہے کہ مٹی ہوگی اس سے برتن بنا لیں گے، لوہا ہوگا اس سے کچھ چیزیں بنا لیں گے، چیز سے چیز بناتے ہیں۔ ہمارا خلق کرنا جو ہے نا وہ بنانا ہے کہ ایک سے دوسری چیز بنا لی، مگر جو ابداع ہے کہ سرے سے کچھ نہ ہو اور اللہ کہ ہو جا، حکم دے وہ ہو جائے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہ جو جہان بنا ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، اس نے کہہ دیا آسمان بن گیا، اس کے کہنے سے، وہ اللہ کا کہنا جو ہے نا حکم کن، ہر شے چونکہ اس سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک ایک شے کلمۃ اللہ۔ آپ ایک ذرہ دیکھیں وہ بھی کلمۃ اللہ، اللہ نے حکم دیا بن گیا، میں بھی کلمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ کوئی مسیح الگ ہے، وہ تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم حیران ہو رہے کہ کنواری سے پیدا ہو گیا، تو فرمایا پھر کیا ہوا، اللہ حکم دیتا ہو جاتا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا مٹی سے بنا کر پتلا، نہ ماں تھا نہ باپ تھا، کچھ نہیں تھا، ہو جا، ہو نہیں گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کنواری سے حکم ہوا کہ ہو جا، پیدا ہو گیا۔ تو کلمۃ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم، وہ کیا کن، تو اللہ کہتا جو بھی پیدا ہو رہی چیز ہے اسی طرح پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سورہ لقمان دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں آیت میں کہتا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جاتے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر جو ہیں اب ان کے ساتھ اور 7 سمندر آ ملتے، سب سیاہی ہو جاتے، مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کے کلمے ختم نہ ہوتے، ایک کلمہ نہیں کلمے۔ اس لیے اس طرح ہی خدا بنانا ہے نا تو پھر ساری دنیا کلمات اللہ ہی ہے، سب اللہ ہی بن گئے نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو مخلوق مان لیتی ہے، ہر چیز بن جاتی ہے، اس میں کوئی انوکھا پن نہیں، نہ کوئی حیرانی کی بات ہے۔ جیسے اور حکم چیزوں کے ہوئے بن گئی، کنواری مریم کو بھی حکم ہوا کہ حمل قبول کر لے، ہو گیا، اس میں خدائی کیا ہے؟
تو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے، اس کا ایک حکم ہے، القا الی مریم، جو حکم اس نے مریم کے رحم کو دیا کہ قبول کر حمل، تو جیسے دوسرے پانی سے قبول کرتی ہیں اور وہ بھی حکم ہی ہوتا، یہ وروح منہ۔ دوسرا حوالہ یہ دیتے ہیں بدبخت، قرآن سے نکالتے ہیں یہ پادری کہ روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے ایک روح ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ من ہو آیا، من ہو اللہ میں سے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو نا یہ روح اللہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی زیادہ تر نا عیسیٰ روح اللہ، تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ تو اللہ کی روح ہے، روح ہی اصل شاید۔ میں اگر میری روح نکل جائے تو جسم تو بیکار ہی ہے، جب روح ہوا اللہ کی تو اصل اللہ تو یہ ہوا، اللہ تو ہے نا فالتو شاید، یہ اس کی روح ہے۔ اب اس میں بھی ظالم ہیں یہ لوگ بالکل۔ ایک تو آپ روح نکرہ سمجھیں، جیسے کلمہ نا اللہ نے کہا کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک جان ہے، جیسے اور جانیں بے شمار پیدا ہوئی ہیں، روح ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے، پھر کیا ہو گیا، انگنت روحیں خدا نے پیدا کی۔ جو منہو کی بات ہے یہ عباسی خلیفے کے سامنے بھی ان ظالموں نے دہرائی۔ خلیفہ عباسی بیٹھا تھا اور یہ پادری آئے، انہوں نے کہا خلیفہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ من ہو، اللہ میں سے ہے، اس لیے اللہ میں سے ہونے کی وجہ سے من تبیدیہ ہے، حصہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض بیوقوفوں نے نورم من نور اللہ بنا رکھا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا نور تھا، حضور اس میں چھوٹا سا ٹکڑا الگ کیے گئے، یہ کفر ہے۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو سمجھے کہ رسول اللہ کا جز ہیں کافر ہے۔ بات لکھی غلط نہیں آتی، جیسے لوگ چڑھ جاتے ہیں، نہیں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے۔ یہاں اگر نور من نور اللہ کو لیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو بے شمار نور پیدا کیا، انگنت نبی رسول بھیجے ہیں، ان میں سے حضور بھی ایک عظیم الشان نور ہے۔ باقی ٹھیک کہ اللہ کے نوروں میں سے حضور سب سے بڑے نور، ہدایت والا نور، کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر نبی روشنی کی طرف لاتا۔ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے بے شمار نور دنیا میں بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر، ان میں سے حضور علیہ السلام بھی ہے۔ تو جب یہ پڑھی نا انہوں نے روح منہ، تو اس وقت جس عالم نے جواب دیا نا، خلیفہ نے کہا یار اس کو موتیوں میں تول دو، اور ساتھ ہی خرد دیا اور موتی دی کہ شابہ یار تو نے اسلام کی عزت رکھ لی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ کے بندو، تم جو کہتے ہو کہ روح منہ فلاں، تو آیت قرآن پاک کی پڑھ کر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ساری اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں، من ہو اس میں بھی۔ اب کرو ترجمہ، اس میں سے کرنا کہ اللہ نے اپنے میں سے ٹکڑے کیے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے سب چیزیں لاجواب ہو۔ قرآن پاک تھا جمیعا من، سارے کی ساری چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں یہ اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور من ہو اس کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سینٹ پال نامراد یہودی جس نے لبادہ اوڑھ لیا اور جعلی عیسائی بن گیا، اور تمہیں دھوکہ دیا کہ یہ حواری بھی جھوٹے ہیں اور مسیح علیہ السلام نے بھی اصل راز نہیں کھولا، اب مجھ پر کھولا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، گناہ بخشوانے، ساری بکواس ہے۔ لوگوں نے مانی کوئی نہ، حد ہو گئی کہ اب اسی انجیل میں ان کے پاس عیسائیوں کے موجود ہے کہ حضرت شمعون جو تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا گئے تھے کہ میری امت کا یہ وارث ہے، وہ بیچارہ چیختا رہا کہ لوگوں دھوکہ نہ کھوائیے، فریب کر رہا، اس کی نہیں مانتے۔ ایسے بدبخت عیسائی کہتے نہیں شمعون منافق ہو گیا تھا، جو گدی نشین تھا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ بنا، وہ منافق ہے۔ اور سینٹ پال جو کہنا نا نہیں یہ مکاری کر رہا، لوگوں سے ڈرتا ہے، دین وہی ہے جو میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ ہی تھا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں حد سے بڑھاتے ہو اور ایسی باتیں کہتے ہو جو حق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور کنواری مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھیجا جس سے ان